علم دین کے فروغ کے لیے ہمارا کردار۔ یقیناً وہ افراد خوش نصیب ہیں جو علم دین حاصل کرتے ہیں اور اسے پھیلاتے ہیں یا کسی بھی ذریعے سے فروغ علم دین کے لیے کردار ادا کرتے ہیں۔ انہیں خوش نصیب کیوں نہ کہا جائے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود علم دین سیکھ کر اس پر عمل کرتے ہوئے اسے پھیلانے والوں کو قابل رشک قرار دیا ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ کیا ہم بھی علم دین کو فروغ دینے کے حوالے سے کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اور یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ اس حوالے سے چند باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 1، مسلمان اپنے دین کی تکمیل کے لیے جن چیزوں کا محتاج ہے ان کا علم حاصل کرنا اس پر فرض ہے۔ سب سے پہلے بنیادی اسلامی عقائد کا علم ہے، پھر ارکان اسلام اور حلال و حرام کا علم ہے، یوں ہی ان امور کا علم جن کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اپنے شعبہ سے متعلق شرعی احکام کا علم، نیز دل سے متعلق ضروری امور کا علم۔ ہم زندگی کے کسی بھی شعبہ سے تعلق رکھتے ہوں، بہرحال ہمیں ان چیزوں کا علم حاصل کرنے کے لیے وقت نکالنا ہوگا، ورنہ ایک فرض کو چھوڑنے کا گناہ ہمارے ذمے ہوگا۔ نمبر 2، اگرچہ علم دین حاصل کرنے کے لیے دینی مدارس میں داخل ہونا ضروری نہیں اور یہ سب کے لیے ممکن بھی نہیں، مگر کم از کم حصول علم کے دیگر ممکنہ ذرائع کو تو اختیار کرنا چاہیے۔ مثلا ذاتی طور پر کسی صحیح العقیدہ استاد سے سیکھیں، علماء حق کی کتابوں کا مطالعہ کریں، سنی علماء کے بیانات سنیں، جو معلوم نہ ہو اس سے متعلق کسی عالم دین سے پوچھنے کی عادت ڈالیں۔ عموماً کہا جاتا ہے وقت نہیں ملتا، یہ بہانہ ان کاموں کے لیے ہوتا ہے کہ جنہیں انسان غیر ضروری سمجھتا ہو۔ جو کام ضروری ہو وہ باقی مصروفیات چھوڑ کر بھی کر لیا جاتا ہے۔ ہمارے رویے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں علم دین کی قدر ہی نہیں۔ سیدنا ابو امامہ سدی بن عجلان باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غدا الى المسجد لا يريد الا ليتعلم خيرا او يعلمه كان له اجر معتمر تام العمرة، یعنی جو صبح کو مسجد جائے اس کا مقصود فقط یہ ہو کہ بھلائی علم دین سیکھے گا یا دوسروں کو سکھائے گا تو رب تعالیٰ اسے پورے عمرہ کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ فمن راح الى المسجد لا يريد الا ليتعلم خيرا او يعلمه فله اجر حاج تام الحجة، اور جو شام کو مسجد جائے صرف اس لیے کہ بھلائی علم دین سیکھے یا سکھائے گا تو اسے بارگاہ الہی سے پورے حج کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ نمبر 3، رضائے الہی کی خاطر اپنے گھر کے افراد میں سے کم از کم ایک کو علم دین حاصل کرنے کے لیے اہل سنت کے کسی ادارے میں داخل کروائیں تاکہ وہ اس پر عمل کر کے اپنی دنیا و آخرت سنوارے اور ہمیں سکھا کر ہماری مغفرت کا ذریعہ بھی بنے۔ نمبر 4، اسلام کا پیغام عام کرنے کے لیے دینی مدارس اور ان سے وابستہ افراد نے ہمیشہ نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اہل سنت کے مدارس سے اپنا تعلق پختہ کریں، اپنی حیثیت کے مطابق بھرپور مالی تعاون کریں۔ بالخصوص اس وقت ملکی اور عالمی معاشی بدحالی کی وجہ سے ہمیں اس طرف توجہ کی زیادہ ضرورت ہے۔ نیز مدارس کی ترقی کے لیے اپنا وقت اور خدمات پیش کریں۔ نمبر 5، یہ ہمارے دور کا ایک المیہ ہے کہ کئی دینی تقریبات پر بے تحاشا رقم خرچ ہوتی ہے مگر ان میں علم دین کو فروغ دینے کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ مثلا بزرگان دین کے آراس مبارکہ، اعزاء و اقرباء کے ختم قل اور چہلم شریف اور محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وغیرہ، ان سب دینی تقریبات کو علم دین پھیلانے کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ چنانچہ ان تقریبات میں کسی بھی طرح سے شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ لنگر شریف کا ایک معقول حصہ دینی اداروں میں بھی بھیجنا چاہیے۔ مستند علماء کے خطابات کا اہتمام کرنا چاہیے جن میں عقائد و اعمال کی اصلاح کا درس ہو۔ کھانے پینے کے لنگر کے ساتھ ساتھ علمی لنگر کا انتظام بھی ہونا چاہیے۔ آسان اور مستند کتابیں، رسائل مفت تقسیم کیے جائیں۔